السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تمہارا نماز میں رونا بے وجہ تو نہیں، ذرا سی دیر لگ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو ٹھکرا دیا ہے۔ تقدیر تو اللہ ہی لکھتا ہے، اور وہ بھی سب سے بہترین۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل کہاں ہوئی ہے؟ تمہارے آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر سے وہ بے خبر نہیں۔ جان لو، یقین جان لو، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تمہاری آزمائش ہمیشہ کے لیے تو نہیں، کچھ تو بہت خاص لکھا ہے اللہ نے، کہ تمہارا دل ہر بار ٹوٹنے کے بعد بھی صبر کر لیتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ آنسو بہا کر بھی دل کو سکون مل جاتا ہے، کچھ تو ہے نا کہ جب تم اپنا درد اللہ کو سنا دیتے ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اب تک تم امید میں زندہ ہو کہ کن فیکون کا حکم ایک دن تمہارے لیے بھی اتر آئے گا۔ کچھ تو ہے کہ تمہارے آنسو کے پیچھے نا امیدی نہیں ہے، بلکہ بھروسے کی گہرائی ہے۔ کچھ تو ہے کہ تم آج بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، اس لیے مانگتے رہو اس کے لیے جس کو ملنے کی امید اب تم چھوڑ چکے ہو، اس کے لیے جس کا تصور اب تم خوابوں میں بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے جس کے خلاف پوری کائنات کھڑی نظر آتی ہے، اس کے لیے جس کے حق میں تمہیں لگتا ہے کہ شاید کبھی قبولیت نہیں لکھی گئی، مگر یاد رکھو دعا معجزہ ہے، ایسا معجزہ جسے تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا ان کا سوال ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعا وہ طاقت ہے جو تمہاری کھوئی ہوئی چیزیں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ دعا ہی تمہارا مقدر ہے، اور جب دعا میں جان ہو تو نصیب بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ دعا وہ بے جان کہانی میں پھر سے زندگی پھونک سکتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جائے۔ مانگو تو پھر پورے یقین سے مانگو، مانگتے جاؤ اور پھر دیکھو کیسے دعا ایک دن حقیقت بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پہ یقین اندھیرے کمرے میں بیٹھے قیدی کے لیے امید کی وہ روشنی کی کرن ہے جو بتاتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سویرا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ سب، وہ انکہے جذبات، وہ چھپی ہوئی باتیں، وہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی خواہش جنہیں تم کسی کو نہیں بتاتے، وہ سب اللہ جانتا ہے، تم نہیں کہتے، پر وہ سب سنتا ہے۔ تم نہیں مانتے، پر وہ ہر درد سمجھتا ہے۔ تو پھر رک کیوں گئے ہو؟ بس دعا کرتے جاؤ اور یقین سے جیتے جاؤ۔ دل کے ہر پردے سے آشنا ہے وہ، تم کچھ نہ بھی کہو۔ اگر کوئی آڑ محسوس کرتے ہو، اگر زبان ساتھ نہیں دیتی، تو بس ہاتھ پھیلا دو، وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو اس پر، اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسے ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب صرف اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں،
مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ اب صبر کتنا کرتے ہو جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ عطا کر کے بے شک تھما دیتا ہے، مگر پھر بھی سب کچھ پاس ہوتے ہوئے دل بے چین ہوتا ہے۔ تب اللہ کا ذکر کان کو سنتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں ہوتا، تب نہ تو عبادت سکون دیتی ہے نہ ہی سجدے دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ پتہ ہے اصل امتحان کب لیا جاتا ہے؟ جب غم خوشی پر بھاری ہو جاتا ہے، دکھ کی شدت اللہ کی مرضی کو قبول کرنے نہیں دیتی، ہر حاصل نامکمل لگتا ہے، ہر خوشی ادھوری سی لگتی ہے، چاہ کر بھی دل دنیا کی رنگینیوں میں نہیں لگتا، دل کی اداسی مار دیتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تب اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت کو چن لیا، بس اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ غم اور مشکل حالات عارضی ہیں، جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اب سانس نہیں آئے گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے، دکھ روح تک کو زخمی کر دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے تک اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے، اب جلد بازی کس بات کی؟ اللہ جانتا ہے وہ آپ کو کب اور کس طرح لے کے جانا ہے۔ یقین کرو ایک وقت آئے گا جب ماضی یاد تو آئے گا مگر تکلیف نہیں دے گا، آپ کا دل اس فیصلے پر مطمئن ہوگا جو اللہ نے آپ کے غموں کے بدلے لیا تھا، جب آپ کو اصلی مصلحت سمجھ آ جائے گی تو آپ شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تب بچا دیا تھا۔ یقین کرو اگر اللہ چاہے نا تو آپ کے دل سے ابھی سب خیال نکال دے، اور اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے پھنسائے رکھے۔ طائف کے پتھر تو رسول اللہ نے بھی کھائے تھے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ حق پر نہ تھے، وہ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے گئے تھے مگر بدلے میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا، کیا ان کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ میں نے ان کی بھلائی چاہی اور انہوں نے بدلے میں یہ کیا؟ پھر تم نے کیوں سمجھا کہ تمہارے خلوص کے بدلے لوگ تم سے محبت کریں گے؟ جن کی بھلائی کرنی ہوتی ہے نا وہیں سے پتھر کھانے پڑتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے مگر دیکھو اپنا کام نہیں چھوڑتے نا، کیا پتہ ان کی نسلوں سے کوئی سنور جائے، کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت بعد سب کچھ بدل جائے۔ مقصود تم سے وہی صبر ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا، انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکراتے رہے تھے، اچھی امید رکھی تھی، راستہ نہیں چھوڑا تھا، ان کی ذات نمونہ ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو، اگر تم خیر خواہی چاہو، اگر تم صبر کرو، اگر تم اچھی امید رکھو تو یاد رکھو وہ رب ہے نا تمہارا، اس کے لیے برداشت کرتے رہو، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت کچھ ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے خلوص کو جانتا ہے، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک بس آسمان کا نظارہ رکھو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے اندھیرے کو ہٹا دیتا ہے،
وہ کن کہتا ہے اور سالہ عالم فیکن کی تشریف بن جاتا ہے۔ کیا یہ وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ وہ تمہارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کہ کالک کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ کیا وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا جس کے لیے تم نے طویل سجدے کرنا چھوڑ دیے؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ یوسف کو 11 بھائیوں میں سے نکالا۔ یعقوب نے صبر کیا اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے آئے، وہ شاہی مصر تھے۔ اللہ کی مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ وہ اس ذات کے پیارے نبی تھے۔ ابھی بھی آزمائے گئے۔ تم تو ایک عام انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو کیا وہ تمہیں آزمائے بنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو، وہ لیتا ہے تو صبر کرو۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر ہمت کے سارے فرض نبھا کر جب دعائیں کن کا در کھٹکھٹا کر تھک جاتی ہیں تو میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہیں، کچھ باتیں تقدیر پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، مگر میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ کہاں، کیسے، کب؟ چمکتی ہوئی آنکھوں میں یقین اور بھروسے میں اعتماد کے ٹھٹ مارتے سمندر میں نور سے منور چہروں میں جن کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے، بھوکے کے پیٹ بھرنے والی کی آنکھوں میں، معصوم کی مسکراہٹ میں، اور سب سے زیادہ سجدے کی خاموشی میں اللہ یاد آتا ہے۔ چلیے، یہ ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔